بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کے عنوان سے محدثین نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا. مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث، ان احادیث کو بیان کیا جن میں آپس میں تعارض ہے. ایسی حدیثیں ایسا لگتا ہے کہ یار اس حدیث میں تو اس کا حکم یہ بیان کیا ہے، اس حدیث میں تو یہ بیان کیا ہے، بالکل دونوں اپوزیشن ہے، اس میں کچھ ہے اس میں کچھ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی روایت میں آیا کہ وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری روایت میں آیا وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب دونوں میں تعارض ہوا. احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، نہ قرآن میں تعارض ہے، نہ حدیث میں تعارض ہے، نہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے، تعارض نہیں ہے. تو اب اس کو کیسے حل کرنا؟ اس کارنامے کو انجام دیا مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث کو. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں جہاں تعارض ہے اس تعارض کو، اس کے امام کون ہے؟ ہمارے امام طحاوی. سب سے پہلا کارنامہ امام طحاوی نے اس کا انجام دیا ہے. امام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الازدی الطحاوی 321 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کی کتاب ہے بیان مشکل الآثار. آپ کی کتاب ہے بیان مشکل الآثار. امام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الازدی الطحاوی بیان مشکل الآثار. اسی طرح ابن قتیبہ کی تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبہ الدینوری کی تأویل مختلف الحدیث. یہ احادیث مبارکہ کے وہ مشہور قسمیں ہیں جن مشہور قسموں کو جاننا ایک علم حدیث کے طالب علم کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اب آج ہم شروع کر دیتے ہیں امام بخاری کے سلسلے میں. اگر مولانا رضوان صاحب نے بتا دیا ہے تو میں کتاب شروع کر دیتا ہوں، اور اگر مولانا کے پاس ابھی بیان نہیں کیا ہے، امام بخاری کے بارے میں بیان کر دیا، تفصیل سن لی آپ نے، ہاں، تو پھر تکرار کر کر فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں 2-4 سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. ہاں، سوال کرتا ہوں بولا تو فوراً پریشان ہو جائیں گے. امام بخاری کا نام بتائیے. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ. بردزبہ برابر یاد رکھا ہے. تو امام بخاری بہرحال بخاری تھے، لیکن آپ نے سن لیا ہے تو مزید اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم شروع کر دیتے ہیں کتاب العلم. کہاں سے؟ کتاب العلم. ایمان اور بدء الوحی یہ دونوں آپ پڑھیں گے مولانا کے پاس، اور کتاب العلم میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ. کتاب العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. سورہ مجادلہ آیت نمبر 13. وقوله تعالی رب زدنی علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبسند المتصل مني
إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رضي الله عنه وارضاه أنه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا باب بدء الوحی سے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنی کتاب میں کتاب الایمان کو بیان کیا اور اس کے بعد اب یہ تیسرا باب قائم کر رہے ہیں کتاب العلم. امام بخاری نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے کیوں شروع کیا؟ آپ نے اس کی تفصیلات سن لی ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصادر علم کے حصول کے جو مصدر، مرجع اور جس کو سورسز آف نالج کہا جاتا ہے، معلومات کا سورس اور منبع اور سرچشمہ، وہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے حواس خمسہ اور دوسرے ہے عقل بشری اور تیسرے ہے وحی. ان تینوں میں مسلمان کے نزدیک اور علمی ذوق رکھنے والے کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ وحی سے حاصل ہوتا ہے. وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عقل سے اور لاسٹ نمبر پر آتا ہے حواس سے خمسہ. سائنسدانوں نے معاملہ الٹ دیا. انہوں نے مصادر علم کس کو قرار دیا؟ حواس سے خمسہ، جس کا نمبر ہمارے یہاں تیسرا ہے اخیر میں. اس کا ان کے یہاں پر پہلا نمبر نہیں، سب کچھ ہوئی. کہا جو نظر آوے، جو دکھائی دے، جو محسوس ہو وہ ہے، جو نہیں نظر آوے وہ نہیں ہے. بولے کیوں نہیں ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے تو تیری عقل بھی نہیں دکھتی ہے. آج تک کسی نے عقل کو دیکھا؟ کوئی ایسا ملا آپ کو جو ایسا بولے کہ میں نے عقل کو دیکھا تھا پہاڑ پر؟ عقل نہیں نظر، لیکن کسی نے انکار کیا، کیونکہ انکار کرے گا تو خود ہی بیوقوف بن جائے گا. آج تک درد کو کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا کہ میں نے درد کو سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا؟ درد شاعر کو تو دیکھا ہوگا لیکن درد کو نہیں دیکھا. لیکن ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں کہ والدرد موجود، الالم موجود ہے، نہیں دکھتا ہے مگر ہے. اس کے بغیر چارے کار ہی. حضرت امام ابو یوسف سے ایک دہریہ کا مقابلہ ہو گیا. امام صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں عقل سے، سمجھ میں نہیں آئے. بولے لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانے. آپ نے لیا ایک پتھر اور دھڑام سے دے مارا اس کے سر پہ. اب وہ چلاتا بہت درد کر رہا ہے، ایسا کر کے بیٹھ گیا. بولے کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے. کدھر ہو رہا ہے؟ بولے ادھر. دکھا. این الدرد، درد کدھر ہے؟ نہیں وہ دکھ نہیں رہا ہے.
تو میں تو نہیں مانتا بھائی تیرے کو درد ہے، تیرے اصول کی روشنی، میرے اصول کی روشنی میں نہیں. کس کے اصول کی روشنی میں؟ تیرے اصول کی روشنی میں میں اس کو مانتا نہیں کہ درد ہے. تو ہی تو نہ بولا ابھی کہ جو نہیں دکھائی دے وہ نہیں، تو درد کو دکھا دے تو میں مانوں درد ہے. تو نہیں دکھا سکتا ہے تو تیرے ہی اصول کی روشنی میں میں نہیں مانتا کہ تو یہ درد ہے، اور ماروں گا پکڑ کے. نہیں بولے مان لیا ہے، نہیں دکھتا پھر بھی ہوتا ہے بولے. تو کبھی ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیز نظر نہیں آتی، لیکن آج کی سائنس نے اسی پر مدار رکھ دیا ہے. فلاسفہ ایک زمانے میں تھے، انہوں نے عقل کو ترجیح دی، لیکن اسلام میں ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ وحی. کیوں؟ کہ حواس سے حاصل ہونے والا علم یہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے، عقل سے حاصل ہونے والا علم یہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے، مگر وحی سے حاصل ہونے والا علم یقین. اللہ نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، اللہ نے کہہ دیا جہنم ہے تو ہے، اللہ نے کہہ دیا پلسرات ہے تو ہے، اللہ نے کہہ دیا عذاب قبر ہوتا ہے تو ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا اس کو، اسی لیے قرآن کریم میں پہلے دن کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن نے بھی، امام بخاری نے جو اسلوب اختیار کیا یہ قرآن والا اسلوب ہے. قرآن نے بھی سب سے پہلے جب شروع کیا اپنی الف لام میم، اس کے بعد کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا، تو سب سے پہلے قرآن کریم نے بھی باب بدء الوحی ہی کو بیان کیا، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے موحی من اللہ ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو امام بخاری نے بھی اسلوب قرآن کو اختیار کیا. اب آپ کہیں وہ سورہ فاتحہ تو خلاصۃ القرآن ہے، لیکن قرآن شروع ہوتا ہے جہاں سے اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے، وہاں پر سب سے پہلے اگر سورہ فاتحہ کو بھی مانو تو سورہ فاتحہ بھی شروع ہوتی ہے بدء الوحی، کیونکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ. جب اللہ کو مانا تو وحی کو خود بخود ماننا پڑے گا، جب اللہ کو مانا تو وحی کو ماننا لازمی ہے. تو اگر اس کو بھی مانو تب بھی وہاں بھی بدء الوحی سے شروع ہوا. یہاں بھی بدء الوحی سے کیا کیا؟ شروع کیا کہ بھائی اپنے حواس کے بھروسے رہیو مت نہیں تو مر جائے گا، اپنی عقل کے بھروسے رہیو مت نہیں تو مر جائے گا. بولے کیوں مر جائے گا؟ لوگ تو زندہ ہے دنیا میں. ارے زندہ ہے مگر مردہ. سائنسدان زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ ارے زندہ ہو کے بھی مردہ ہے. کیوں؟ کوئی دعا کرتا کہ ان کے واسطے؟ میں تو بولوں گا لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین، لعنت ہو ان پر. سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو گمراہی کا کام کرے اس کو رحمت بھیجے گا تو لعنت ہی بھیجنا پڑے گا. تو امام بخاری نے بدء الوحی سے شروع کیا کہ بھائی دیکھ، سب سے پہلے مسلمان ہونے کا، اسلامیت کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے اس کو آج کی سائنس کی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے ایپسٹومولوجی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایپسٹومولوجی. ایپسٹومولوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو اردو زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے نظریہ علمیت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عربی زبان میں، آج کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظریۃ المعرفہ. کیا کہتے ہیں؟ نظریۃ المعرفہ. جیسے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے فلسطینی، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے نظریۃ المعرفہ بین القرآن والعلم. تو یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی بحث ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا میں 3 میدان ایسے ہیں جو حقائق اشیاء تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں. شرح العقائد پڑھ کر آئے نا؟ سمجھا نہیں سمجھا بھی سمجھ میں آئے گا. میرے کو پوچھتا ہوں نا، سوال کرتا بھی تیرے کو.
شرح العقیدے میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لینا اس کو جا کے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، کیا لکھا ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ. کتاب شروع یہاں سے ہوتی. سب سے پہلی بحث ہی حقائق الاشیاء ثابتۃ سے ہوتی. نہیں پڑھا ہے تو خارج میں پڑھ لینا. کیوں ہمارے متکلمین اپنی کتاب کو حقائق الاشیاء ثابتۃ سے شروع کرتے ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا یا تیرا خراب ہے؟ کسی کا خراب نہیں. اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اشیاء کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اشیاء کی حقیقتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. الحبنقیون، پاگل لوگ. اللہ کچھ سمجھتا ہے؟ اب آپ کہیں کہ یہ ہم کو تو فلسفہ علم کلام نہیں سمجھتا ہے، تو تیرے کو کھانا سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، دنیا میں یہ جو کچھ ہے حقیقت نہیں ہے. بولے تو کیا ہے؟ بولے وہ دماغ سے سوچ رہے اس لیے ایسا دکھ رہا، ورنہ حقیقت میں ہے نہیں. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا دماغ جیسا سوچ رہا ہے ویسا نظر آ رہا ہے. تیری نانی کی ٹانگ گھر بنا رہا ہے، اس میں رہ رہا ہے، ٹوائلٹ بنا کے وہاں پر گندگی چھوڑ کے آ رہا ہے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ارے بھائی اشیاء کی حقیقت موجود ہے، کیوں نہیں ہے؟ کتاب ہے تو ہے نا. کہ تصور اور خیال تھوڑی ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ مبادئ علم الحدیث و اصولی، تو میں نے سوچا اس لیے اس پہ نام آ گیا. ابھی تو سوچے گا تو ہدایت آ جائے گا اس پہ. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے پاگل لوگ جو حقائق اشیاء کو ثابت مانتے ہی نہیں، کہا یہ دنیا میں ساری چیزیں صرف خیال ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے صوفسطائیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صوفسطائیہ. سو سین ہے، صوفسطائیہ، قا ضا عین والی طا، صوفسطائیہ. یہ وہ لوگ ہیں یونان کے جنہوں نے حقائق اشیاء کا انکار کیا. اسی لیے ہمارے متکلمین جب علم کلام میں عقیدے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے حقائق الاشیاء ثابتۃ سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت ہے. یہ صوفسطائیہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے جو حقائق اشیاء کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. ان کی دو جماعتیں ہیں، بلکہ تین. ان کے تین فرقے ہیں، عندیہ، عنادیہ اور لا ادریہ. عندیہ، عنادیہ اور لا ادریہ. عجیب پاگل قسم کی قوم ہے. القوم الپاگلون اکھا. کیا بولے گا ان کو؟ پوری پاگل قوم. میں تو پاگل سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ آج کی پوری سائنس اسی کے اوپر کھڑی ہے. بڑا دلچسپ موضوع ہے، لیکن چونکہ میرے سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا. میں کیوں بھائی سب پتہ تو پھروں ٹھیکہ لے کے رکھا ہے میں نے. تو صوفسطائیہ جو جماعت ہے، اس جماعت نے اس کے بعد میں چل کر تین فرقے ہوتے ہیں، عندیہ، عنادیہ اور لا ادریہ. یہ سب کے سب ایک ہی بات کے قائل ہے کہ بھیا چیزوں کی حقیقت نہیں، سب خیال ہے، سب امثال ہے، ورنہ کچھ بھی دنیا کے اندر میں حقیقت ہے ہی. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ یہ عقل نہیں تھی ان کو. ارے بہت عقل مند تھے لیکن اوور گئے.
وہ تو اوور فلو ہو گیا، کھانا اوور فلو ہو گیا تو ڈکار آتی، پھر خوشبو پھیلتی کہ بدبو پھیلتی؟ پیٹ میں اوور فلو ہو گیا تو پیچھے سے ہوا چھوڑتا آدمی تو خوشبو آتی کہ بدبو آتی؟ جب اوور ہوتا ہے تو بدبو ہی پھیلتی۔ تو یہ بھی ان کی بھی عقل اوور ہو گئی، ایسا نہیں بیوقوف لوگ تھے، یہ عقل مند لوگ تھے، لیکن کیا ہوا، عقل ان کی اوور جا رہی، ضرورت سے زیادہ سوچنے لگے۔ کتنا سوچنے کا تو اتنا سوچنے کا، لیکن ضرورت سے زیادہ سوچنے لگے۔ اب یہ کیا سوچنے لگے، کچھ سمجھ میں نہیں، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تیرے کو؟ تو وجود اصل ہے کہ عدم اصل ہے؟ پہلے موجود ہے یا پہلے معدوم ہے؟ اگر پہلے موجود ہے تو معدوم کہاں ہے؟ اگر معدوم پہلے ہے تو موجود کیسے ہوا؟ اب اس وقت کیا پایا جا رہا ہے، صرف موجود ہے یا صرف معدوم ہے؟ اب اتنا الجھے اتنا الجھے اتنا الجھے اتنا الجھے کہ سلجھ ہی نہیں سکے، پریشان ہو گئے۔ اب جب پریشان ہو گئے تو کیا بولتے، لا ادری، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ کہا کوئی تک کھپا رہا تھا دماغ ادھر، اتنا دماغ کھپانے کی ضرورت دی نہیں۔ انسان اگر اپنے اندر دیکھو، جیسے انسان کی باڈی، اللہ کا عجیب نظام ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے، اس باڈی پر اگر انسان سائنسی اعتبار سے غور کرے تو انسان پاگل ہو جائے۔ انسان کیا ہو جائے؟ پاگل ہو۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے تو دیکھا نہیں کسی کو پاگل ہوتے ہوئے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک یہاں جنگ جاری ہے۔ عالمی جنگ اول، عالمی جنگ ثانی، اس سے بڑی جنگ، توڑ پھوڑ کا نظام انسان کے بدن میں، انسان کے آنکھ میں، انسان کے کان میں، انسان کی چمڑی میں، انسان کے گوشت میں، انسان کے خون میں، انسان کے ہر جگہ پر جاری ہے جنگ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سائنٹیفک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان نہ مرنا چاہیے نہ بوڑھا ہونا چاہیے، مگر بوڑھا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی۔ کیوں؟ کہ انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کی جو باڈی ہے، ان سب کے اندر میں تجدید ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہوتی رہتی ہے؟ 30 دن میں پورا انسان اندر سے نیا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے کیسے نیا ہو؟ یعنی جن خلیوں پر ہماری یہ پوری عمارت کھڑی ہے، جیسے اینٹ ہے نا جس پر بلڈنگ کھڑی ہے، اینٹ نظر آ رہی ہے اپنے کو؟ نہیں نظر آ رہا۔ ہمارے یہ پورا جو اسٹرکچر کھڑا ہے بدن کا، یہ پورا اسٹرکچر کس پر کھڑا ہوا ہے؟ خلیوں پر۔ سیلز کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جو سیلز ہے، وہ سیلز میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض بدن کے اجزاء ایسے ہیں اس میں سیلز کی زندگی 3 دن کی ہوتی ہے، بعض اجزاء ایسے ہیں اس میں سیلز کی زندگی 7 دن ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں جس میں 10 دن، زیادہ سے زیادہ 30 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جہاں 1 مہینہ پورا ہوتا ہے، پورا انسان اندر سے نیا ہو جاتا ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ انسان بڈھا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان مرنا چاہیے؟ اگر بڈھا بھی ہو رہا ہے، مر بھی رہا ہے، تو اب یہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا نا، ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں یار یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ جب نہیں ہونا چاہیے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اب جب نہیں سمجھ میں آیا تو بولے لا عادیہ، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ہم کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ اندیہ، ضدی، اناد کے مطلب کیا آتے ہیں؟ عنادیہ، ضد کرنے والے۔ تو خامخواہ ضد کر باتیں کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت کے اندر میں ایسا ہے نہیں۔ ان سارے مباحث کو قرآن اور حدیث ایسے چٹکی میں ہو، کیسے حل کرتا ہے؟ چٹکی میں۔ امام بخاری نے صرف باب بدء الوحی، ختم۔ تیری پشتوں والی بھی ادھر، تیرا لادریہ بھی ادھر، تیرا عنادیہ بھی ادھر، تیرا اندیہ بھی ادھر، تیرا سوفسطائیہ بھی ادھر، سب کو ایک جھٹکے میں کیا کر دیتے؟ اڑا دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا سونار کی 100 لوہار کا ایک لوہار کا مارتے سب اڑا دیتے۔
تو اس لیے امام بخاری وہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کتاب الایمان لائے۔ جب آپ نے سورس آف نالج کو سمجھ لیا کہ بھئی اصل تو وہی ہے اور اپنے وہی پڑھ رہے ہیں، مزے ہی مزے اپنے تو کہا کہ ہاں اب سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، کا ایمان سمجھ۔ اب کس کو سمجھ؟ کا ایمان کو سمجھا، کہاں ہاں اب علم کو سمجھ، حقیقت علم کیا ہے۔ تو اب علم کے پاس لا کے کیا کر دیا، ہم کو کھڑا کر دیا۔ اب ہم علم کے زینے پر آ کر کیا ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جس کو آئندہ کل اب ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔